برطانیہ میں کورونا وائرس کا پیک پیریڈ ختم، اب روز بروز کیسز کم ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے حوصلہ افزا خبر بتا دی۔ کہتے ہیں مشکل وقت گزار لیا، آئندہ ہفتے لاک ڈاؤن سے نکلنے اور نرمی کے متعلق اہم فیصلوں کا اعلان ہوگا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین امان کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں 23 مارچ کو شروع ہونے والے لاک ڈاؤن چھٹے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ برطانوی حکومت پر سکولز کھولنے اور محدود سطح پر کاروبار کھولنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی لانے سے متعلق اہم فیصلے کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ تاہم اسکاٹ لینڈ کی طرح پورے برطانیہ میں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک ضروری قرار دیے جانے کا امکان ہے۔ برطانیہ میں اب تک کورونا وائرس سے 2.25 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 27,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق برطانیہ میں کورونا وائرس اپنی انتہا سے گزر چکا ہے، اب کیسز اور اموات میں کمی ہو رہی ہے، تاہم ابھی سماجی دوری اختیار کرنے کی ہدایت کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا۔ غلام حسین امان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ صدر ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجن شکیل پوری نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی اموات پر پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی تنظیم کے ماہرین کی بڑی تعداد اس مہلک وائرس کا شکار ہو رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جانی چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری ایسوسی ایشن اور بہت سارے میڈیکل پروفیشنلز جو کہ UK میں کام کر رہے ہیں، ان کا اس وقت ایک میجر کنسرن ہے، وہ یہ کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز کے اندر جو ڈیتھس ہوئی ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، ان میں زیادہ تر پرسنٹیج BA-ME گروپ سے ہیں۔ یہ چیز سب لوگوں کو مینٹل سٹریس دے رہی ہے، اور ایک انزائٹی جو ہے وہ سب کے دماغ میں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک تو اس گروپ سے ہیں، دوسرا وہ میل ہیں، اور تیسرا وہ ایک خاص ایج گروپ سے ہیں۔ اور پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ بہت سارے لوگ جو کہ انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ ایک ان کا رسک ہائی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے یا بیمار ہیں، یا ابھی بھی جو لوگ بیچارے ٹریٹمنٹ میں ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس کوئی انڈر لائن میڈیکل کنڈیشن نہیں تھی۔ ہماری حکومت برطانیہ سے یہ پرزور اپیل ہے کہ اس معاملات کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور جلدی سے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ برطانیہ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت لیبر پارٹی کے سابق لیڈر جیرمی کاربن کا فرنٹ لائن پر کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کا انوکھا انداز۔ ہاتھ میں گھنٹی پکڑ کر سڑک پر نکل آئے، گھنٹی بجا کر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ لوگوں نے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جیرمی کاربن کے اس اقدام کو تالیاں بجا کر خوب سراہا۔ UK اسلامک مشن آئی کیئر برمنگھم کے زیر اہتمام ہوم کیئرز اور اسپیشل سکولز کے بچوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر رضاکاروں نے بھی فوڈ پیکنگ میں بھرپور حصہ لیا اور گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے محصور افراد میں کھانا تقسیم کیا۔ رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی UK اسلامک مشن آئی کیئرز پارک بروک کے منتظمین نے رضاکاروں کے ہمراہ ہوم کیئرز NHS کے سٹاف، فرنٹ لائن پر کام کرنے والے اور اسٹوڈنٹس کے لیے فوڈ پیکنگ میں بھرپور حصہ لیا، جبکہ مرتب کی گئی فہرستوں کے مطابق ان کے گھروں تک فوڈ ڈیلیور بھی کیا۔ اس موقع پر منتظمین راجہ قمر عباس اور مدثر بصیر کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن 50 مختلف فیملیز میں اشیاء خورونوش کی چیزیں ان کی دہلیز پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام مخیر خواتین و حضرات سے مشکل کی گھڑی میں آگے بڑھنے کی اپیل کی تاکہ نیکی کے اس کام کو تمام ضرورت مندوں تک پہنچایا جا سکے۔ UKM آئی کیئر برمنگھم کے تحت آج یہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے اور یہاں والنٹیئر مصروف ہیں پیکنگ کرنے میں۔ اس کے بعد یہاں سے ڈیلیوری کی جائے گی مختلف گھروں میں، اسکول کے بچے ہیں ان کی فیملیز میں پہنچایا جائے گا یہ فوڈ جو ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے الحمدللہ ہر ویک جو ہے مور دین 50 ڈیلیوری جو ہے وہ ہماری جا رہی ہے۔ تقریباً 20 فیملیز کو ہم کور کریں گے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ یہاں ہمارے لوکل جو
डे सेंटर्स हैं, उनके एल्डरली लोग जो बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनके लिए तकरीबन 10 फैमिलीज के लिए जा रहा है। उसके अलावा कुछ हमारे लोकल एरिया से लोकल लोगों की जो आइसोलेट है, इनमें भी कुछ डिलीवरीज जो है ना वो पैक हो रही हैं। इंसानियत के जज्बा से सरशार नौजवान मुश्किल की इस घड़ी में दूसरों की मदद में हरावल दस्ता का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के रोशन मुस्तकबिल का आईनादार है। कोलालमपुर के मारूफ मीनारा सिटी 1 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान मलेशियन इमिग्रेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके दर्जनों पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े पर मलेशियन वजारत ख़ारजा से राब्ता कर लिया है। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में जानिए। 92 न्यूज़ एक दफ़ा फिर हकायक सामने ले आया। कोलालमपुर के मारूफ मीनारा सिटी 1 में मलेशियन इमिग्रेशन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के क्रैकडाउन के हवाले से सोशल मीडिया पर हज़ारों पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की खबर को सियाको सबाक से हटकर हकायक के बिल्कुल बरअक्स पेश किया गया। मीनारा सिटी 1 में तकरीबन 500 रिहायशी अपार्टमेंट में 4,500 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जिनमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय और नेपाली शहरी शामिल हैं। चंद हफ्ते कबल मीनारा सिटी 1 में कोरोना वायरस के 15 से ज़ायद केसेस सामने आए, जिस पर हुकूमत मलेशिया की जानिब से उसे मुकम्मल सील कर दिया गया। इसके चारों अतराफ पुलिस, मुसल्लह फौज और इमिग्रेशन की भारी नफरी तैनात कर दी गई। उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन के दौरान मीनारा सिटी 1 से सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर मेहनत कशों और इनकी फैमिली, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, को गिरफ्तार करके इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक कोलालमपुर के मीनारा सिटी 1 और इसके गिरदोनवा से गिरफ्तार होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 586 है। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल से है, जबकि 89 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की वजह से मासूम बच्चों और खवातीन की गिरफ्तारी के हुकूमत मलेशिया के इस इक़दाम पर मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी शदीद बेचैन है। ये वो मेहनत कश हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से हर माह करोड़ों का ज़र मुबादला वतन अजीज भेजते हैं, और ये तमाम अफराद रोजा की हालत में थे। दूसरी जानिब इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को खसूसी एमनेस्टी स्कीम के तहत 31 दिसंबर 2019 तक मुल्क छोड़ जाने की मोहलत दी थी, जिस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ मलेशिया में दानिस्ता तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ है, खाइन का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। गिरफ्तार पाकिस्तानी मेहनत कशों के लवाहिकीन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इनकी वतन वापसी का फौरी इंतजाम किया जाए। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन इस वाक़या पर मलेशिया की वजारत ख़ारजा के साथ मुसलसल राब्ते में है, ताकि पाकिस्तानी मेहनत कशों को जल्द अज जल्द वतन वापस भेजा जा सके। आज मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मलेशिया से पाकिस्तानी मज़दूर जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर किसी मजबूरी की वजह से मुकीम थे, उनको इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने गिरफ़्तार करके डिटेंशन सेंटर में डाला है। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया ने मुसलसल राब्ता रखा हुआ है वजारत ख़ारजा मलेशिया से, ताकि इनकी देखभाल की जा सके और इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। मेरी पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी दोस्तों से गुजारिश है, जब भी वह मलेशिया समेत किसी भी मुल्क में अपने रोज़गार के लिए जाएँ तो वहाँ के कानून का बगौर मुतालिया करें और उन पर अमल दरामद करें, ताकि इस तरह की तकलीफ़ दे सूरत हाल से बच सकें। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1000 से ज़ायद मरीजों में इजाफा हुआ है। मरीजों की मजमूई तादाद 24,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि मुल्क भर में अब तक 197 अफराद वबा के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के आदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1344 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मरीजों की मजमूई तादाद 24,097 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 169 तक पहुँच चुकी है। मजमूई मरीजों में 117 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीजों की दारुल हुकूमत रियाज में तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि अब तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से सेहत याब होने वालों की मजमूई तादाद 3,555 तक पहुँच चुकी है, और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिन अफराद में कोरोना का टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक हुई है, उनमें से गैर मुल्कियों का तनासुब आज भी 83%, जबकि सऊदी शहरियों का 17% है। पाकिस्तान में फंसे मुसाफिरों को जर्मनी पहुंचाने के लिए PIA की दूसरी खुसूसी परवाज़ का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान एयरलाइन की दूसरी खुसूसी परवाज़ 8 मई को पाकिस्तान में फंसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर जर्मनी पहुंचेगी। ये फ़्लाइट 8 मई को इस्लामाबाद से फ्रैंकफर्ट रवाना होंगी।
ٹکٹوں کی خریداری PIA دفاتر سے کی جا سکتی ہے۔ ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے ایمبیسی سے کسی قسم کی کنفرمیشن درکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے 26 مارچ کو ایک اسپیشل فلائٹ اسلام آباد سے فرینکفرٹ پہنچی تھی، جس میں 413 افراد پاکستان سے جرمنی پہنچے تھے۔ دوسری پرواز میں وہ لوگ جرمنی پہنچیں گے جو فلائٹ کی بندش کی وجہ سے پاکستان میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان برلنگ اور کونسل خانہ پاکستان فرینکفرٹ نے اس سلسلے میں متحرک کردار ادا کیا ہے۔ اسپین میں مقیم پاکستانی بھی کرونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ چودھری فضل نواب چیمہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ اسپین میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جن کا زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق ہو، کرونا وائرس کے خلاف جنگ کو اپنا اولین فریضہ بنا چکا ہے۔ اسپین میں پاکستان کی کاروباری کمیونٹی ہو، ٹیکسی سیکٹر کے لوگ ہوں یا پھر ڈاکٹرز، یہ سب مل کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صف اول کے مجاہدین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال پاکستان کی کاروباری کمیونٹی کے خاموش مجاہد چودھری فجر نواب چیمہ ہیں، جو تمام رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ فجر نواب چیمہ ریڈ کراس کو راشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کی مدد میں بھی مصروف عمل ہیں۔ جب سے اسپین میں ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، ہم سب ٹیکسی ڈرائیوروں نے جو پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیکل سٹاف جو ہے ان کو فری سفری سہولیات فراہم کی ہے۔ جتنے بھی بارسلونا کے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان سب ڈرائیورز نے مل کر پہلے جو بارسلونا میں میڈیکل سٹاف اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان کو فری سروس مہیا کی، اور اس کے بعد جو مخیر حضرات تاجر برادری ان کے ساتھ مل کر جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے راشن کی بھی سروس دی، اور اب رمضان پیکیج شروع کیا ہے تاجر برادری نے، تو ہم تاجر برادری کے ساتھ مل کر اب مستحق افراد کے لیے رمضان پیکیج ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم جب سے یہ کرونا ویرو کا مسئلہ شروع ہوا ہے اس سے کوشش کر رہے ہیں ہر فیملی کو راشن تقسیم کرنے کا ہمارا پلان چل رہا تھا، دے رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کافی زیادہ فیملیز میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم غریب لوگوں کی جو گھروں تک مسحور ہو کے رہ چکے ہیں ان کی مدد کریں گے۔ ہم نے ان کی مدد کا ارادہ کیا اور ہم پہلے پراسس میں تقریباً 1300-1400 فیملیوں کو جو ہے وہ 3 ہفتے کا راشن پہنچایا۔ وہ بغیر بلا تفریق رنگ و نسل سے تھا، اور اس کے بعد اب جو رمضان آ چکا ہے، رمضان میں خواہ وہ کسی ملک کا بھی مسلمان ہیں اس کو 1 مہینے کا ایک پیکیج ہے جو ہم تقریباً 800-900 فیملیز کو پہنچانے جا رہے ہیں۔ کچھ ہم پہنچا چکے ہیں اور آگے بھی جاری ہے۔ چودھری فجر نواب چیمہ کے اس کام کو سراہتے ہوئے کونسل جنرل بارسلونا عمران علی چودھری نے کونسلیٹ میں انہیں بلا کر انسانیت سے محبت کی لازوال مثال بننے پر شابش دی۔ انہوں نے کہا کہ چودھری فجر نواب چیمہ نے پاکستانی کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ کیمرہ مین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس انسانوں کا تیار کردہ یا جینیاتی طور پر تبدیل کر کے نہیں بنایا گیا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ کرونا وائرس نہ تو انسانوں نے بنایا ہے اور نہ ہی اس میں تبدیلی لائی گئی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ تاحال اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیاں اس بات کی بھی تحقیق کر رہی ہیں کہ کرونا وائرس کا جانوروں سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ کوئی حادثہ چینی لیب میں پیش آیا ہے یا نہیں، یہ انسانوں میں کیسے منتقل ہوا اور اس وائرس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ ان تمام پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکی خفیہ اداروں نے اس حوالے سے ایک جامع بیان دیا ہے۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کی جانب سے جاری بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں نے کہا ہے کہ یہ چین کے صوبے ووہان کی لیب سے عالمی وبا نے جنم لیا، جبکہ چین کی حکومت پہلے ہی ان الزامات کی تردید کر چکی ہے۔ تاہم کچھ دیر بعد پریس بریفنگ کے دوران جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ وائرس ووہان میں متعددی امراض پر تحقیق کرنے والی لیبارٹری سے نکلا ہے، تو انہوں نے جواب میں 2 مرتبہ کہا، جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ کرونا وائرس کے علاج کے حوالے سے پوری دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے۔ ایسی ہی ایک ریسرچ میں انکشاف ہوا ہے کہ جن افراد میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان افراد کے کرونا وائرس کے ہلاک ہونے کی زیادہ توقع کی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک میں اس موذی مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی۔ ماہرین کی اس ریسرچ کی ابھی عالمی اداروں اور سائنسدانوں کی جانب سے تصدیق
نہیں ہو سکی ہے، لیکن کوئین الزبتھ اسپتال کے ڈاکٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کرونا وائرس کا اثر وائٹامن ڈی کی کمی والے افراد پر زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مریضوں میں وائٹامن ڈی کی مقدار بڑھا دی جائے تو ان میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کینیڈا کے شہر ایڈمونٹن میں انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے شہر کے رہائشی علاقوں کی کچھ گلیاں سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے کھول دی ہیں۔ ایڈمونٹن شہر کی مخصوص گلیاں کھولنے کا مقصد شہریوں کو سماجی فاصلے برقرار رکھ کر موسم بہار کا لطف اٹھانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے گنجان آباد علاقوں میں مخصوص گلیوں کی نشاندہی کی جائے گی جہاں لوگ سائیکلنگ اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے خوبصورت موسم کو انجوائے کر سکیں گے۔ شہر کے عبوری مینیجر ایڈم لاگ لین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو آؤٹ ڈور سرگرمیوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ کینیڈا نے حملے میں استعمال ہونے والے خطرناک ہتھیاروں پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا اعلان کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ دنوں فائرنگ کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے خود کیا تھا۔ گزشتہ دنوں کینیڈا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 22 افراد مارے گئے تھے۔ ہتھیاروں پر پابندی لگاتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جن ہتھیاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہ مقصد ہے کم وقت میں بڑی تعداد میں لوگوں کا خون بہانا۔ ایسے خطرناک ہتھیاروں کی کینیڈا میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ پابندی کے بعد اب کسی بھی کینیڈین شہری کو یہ ہتھیار خریدنے یا بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ان ہتھیاروں کو استعمال کر سکیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے تارکین وطن کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کرونا وائرس بحران میں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ بھی جانیے انہوں نے مزید کیا کہا۔ دیار غیر میں مقیم میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ کی جان و مال، ایمان اور صحت میں اضافے کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ آپ کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کورونا جیسی بدترین وبا کا اس بری طرح سے شکار ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ اور جدید نظام ہائے صحت کے حامل ممالک بھی اس کے سامنے تقریباً بے بس ہو چکے۔ پاکستان میں اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تاہم الحمدللہ آزاد کشمیر ابھی تک اس وبا کے خطرناک حد تک پھیلاؤ کے خطرے سے محفوظ ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں۔ اس کی توفیق سے ہم نے ایسے اقدامات اٹھانے میں کامیاب رہے جنہیں متاثرین کی تعداد کو بہت حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا۔ البتہ اللہ کے شکر کے بعد میں اپنی ٹیم، اپنی انتظامیہ، پولیس اور سب سے بڑھ کر اپنے طبی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت آزاد کشمیر نے ٹریس، ٹریک، قرنطینہ اور کی کمیٹی بنائی ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر سے تارکین وطن کے حوالے سے موصولہ معاملات کو آئی ٹی بورڈ، محکمہ داخلہ، مرکزی پولیس دفتر پولیس، ضلعی انتظامیہ کو فراہم کی گئی ہیں۔ باہر سے آنے والے تمام تارکین وطن کو لازمی طور پر 48 گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں قرنطینہ سینٹر میں رہنا ہوگا اور نیگیٹو ٹیسٹ آنے پر ان کو اپنے گھروں میں بھیجا جا سکے گا۔ کمیٹی 48 گھنٹے قرنطینہ میں گزارنے کے بعد ایک نیگیٹو ٹیسٹ آنے والے شخص کو فری پرمٹ پر آزاد کشمیر اور قرنطینہ سے خارج کرنے کا اجازت نامہ جاری کرے گی۔ کمیٹی صوبائی حکومتوں سے مؤثر رابطے کے لیے پشاور، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والے مسافروں کی معلومات ان متعلقہ اضلاع تک پہنچائے گی۔ آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس پر اوورسیز ڈیسک قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک نیگیٹو ٹیسٹ آنے پر آنے والے تارکین وطن کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ حکومتی قرنطینہ میں 5 دن کے لیے چلے جائیں یا پھر لازمی طور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیں۔ کرونا وائرس نے موت کے کھیل کے ساتھ دنیا بھر میں ایسا خوف پھیلا رکھا ہے کہ لوگ موذی مرض کے پھیلاؤ کے خوف سے اپنے پیاروں سے ملنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک جذباتی منظر اٹلی کے شہر روم میں دیکھنے کو ملا جب ایک شخص 42 دن بعد اپنی فیملی سے ملا۔ 56 سالہ مارکو باربری نامی ٹیکسی ڈرائیور اپنے پیشے کی وجہ سے 42 دن سے اپنی فیملی سے دور تھا۔ 1 ماہ 12 دن بعد جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ملا
تو اس جذباتی منظر کو کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ مارکو کی بیٹی نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جسے لاکھوں افراد اب تک دیکھ چکے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب مارکو گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو اپنے گھر کے باہر کھڑی فیملی کو دیکھ کر جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور اپنی بیوی اور بچوں کو دیوانہ وار گلے لگا لیتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ ترکی میں پڑھنے والے پاکستانی طلباء و طالبات نے 12 زبانوں میں پاکستانیوں کے نام پیغام دیا ہے، جس میں انہوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ اردو، انگریزی، ترکی، پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، پشتو، ہرشگی، ہرازگی، رنگری اور شنیا زبان بھی طلباء نے استعمال کی۔ ذات، ملک، قوم یا مذہب، ہم سب انسان ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں اور اس مشکل وقت کا سامنا ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا۔ گھر سے باہر مت نکلیں، ضروری ہو تو ماسک پہن کے نکلیں اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ آئیے مل کر کرونا ko پھیلنے سے روکتے ہیں۔ Koronavirüsünün herhangi bir yaş, cinsiyet, din, milliyet, ırk, renk veya sosyal statü arasında ayrım yapamayacağını biliyor musunuz? Bu nedenle güvenliğimizi istiyorsak hükümetlerimiz tarafından verilen talimatları takip edelim. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için evinde kalalım. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Avoid touching your mouth, particularly your eyes, nose and mouth to prevent the virus from entering your body. اپنے اپنے گھراں وچ رہو، بڑی لوڑ پہ جائے تے ماسک پا کے باہر جاؤ، واپسی آ کے یاد نال اپنے ہتھاں نوں دھوو۔ کرونا نال اسی مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ कोरोना खां बचाइण लाइ केतिरा ई हिफ़ाज़ती तरीक़ा ॿुधाया विया आहिनि, जिन में मास्क, सैनिटाइज़र जो इस्तेमालु ऐं ॾींहं में काफ़ी दफ़ा पंहिंजा हथ सही तरीक़े सां धोइणु। उन्हनि सभिनी मां हिकु अहम नुक़्तो आहे समाजी फ़ासिलो क़ाइमु करणु। त अचो समाजी फ़ासिलो क़ाइमु करे पाण खे, पंहिंजे घर खे ऐं पंहिंजे मुल्क खे हिन महलिक वायरस खां बचायूं। د کرونا بچ کولو لپاره د ماسک استعمال، د سینیټایزر استعمال، لاس چې کوم دی موږ صابون سره 6 سکند پر کم از کم وینځو او بهر چې کوم دی موږ سوشل ډیسټنس ساتو، مطلب 1 میټر فاصله ساتو. د سره موږ خپل ځان هم حفاظت وکړو، د معاشري به حفاظت وکړو. السلام علیکم عزیزان دوستان. اولا چه دکتران و پرستاران عزیزی که در این ایام کرونایی ما را تنها نشتگند و در حال مجادله با کرونا هستند یک تشکر ویژه دارند. و شما عزیز ملت، پوتی خاطره، پوتی خانواده خاطره، پوتی دوستان خاطره گسه تمانید. میں مو اور میں مجام جماعت رچھے شگنے میں مو کچن لو روٹین تامائی ہدن فاصلہ اے روٹین صفائی خاص خیال وسیم دا بار بار مرین چن بار. مار سے وعدہ کرو کہ اپنا اور اپنے گھرانا کا خیال رکھو گے، ٹھیک ہے؟ باہر کم سے کم نکلو گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بیماری جو ہے نا، یہ کرونا، جو کہ مذاق کو نہیں، بڑی خطرناک بیماری ہے. اس لیے ڈاکٹر طرح سے جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ان چیزوں پہ عمل کرو. انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے ہم. تاری مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. گھریں دے باہر نہ نکلو. اگر کوئی ضروری کام ہے تو ضرورت دے مطابق وہی ماسک پا کے نکلو. ہتھے کو صابن نال دھوو، کیونکہ اے ملک ساڈا ہے. اساں رل کے این بیماری کرونا جی بیماری دے خلاف رل کے اساں بھیڑنے سے. استعمال کو کدے کو صابن کم از کم 20 سیکنڈ ولی ضرور باشه. کوشش تا گوٹر ارو کی بیا درود نے کہا کہ بار بار دو جا تم خیال شورا تم شدارو خیال شورا اسپیشلی اگر سے گوٹر جرے ہندگو لالے خیال شورا سکور گزن شداری سسٹم ٹائم ضائع نہ تھا سمتے پڑ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.